رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، مجھے بہت عقیدت ہے آپ سے، کیونکہ آپ اور باقی سب بھی جو بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے ساتھی ہیں۔ میرے والد کے اوپر جب برا وقت آیا تو سارے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، بیان المرصوص کی طرح کھڑے رہے میرے والد کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ۔ لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں ایک تو آپ کو سینیٹر بننے کی فیصلہ باد کے سامنے بہت بہت مبارکباد۔ جب آپ نے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے اور آپ کو کورٹ لے کے جایا جاتا تھا تو آپ نے وہ شیر والا ماسک پہنا ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کے ساتھ پہلے 100% کمیٹڈ تھا تو آج میں 1000% کمیٹڈ ہوں۔ اور آپ پر کوئی عام مقدمہ نہیں بنا تھا، آپ پر وہ مقدمہ بنایا گیا تھا جو سزائے موت جس کا نتیجہ نظر آتا تھا۔ ایسی سچویشن میں اتنی بہادری کا اور کمٹمنٹ کا، ڈیووشن کا مظاہرہ کرنا، میں آپ کو سلام کرتی ہوں۔ اور رانا صاحب، بہت عزت کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو، آپ کے مخالفین کو تنقید کرنے کے لیے بات نہیں ملتی، وہ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے بات۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذکر بھی نہ کیا کریں۔ میں نہیں کروں گی رانا صاحب، مجھ پہ بات کریں گے، میں کبھی ذکر نہیں کروں گی۔ حالانکہ مجھ پہ تنقید کیا ہوتی ہے، بڑی خوبصورت تنقید ہوتی ہے کہ تصویریں زیادہ آتی ہیں، ہر جگہ اس کی تصویر ہے۔ بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا۔ لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے، باتیں کی ہیں، مجھ پہ بات کریں، مریم نواز کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ پنجاب کے عوام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور پنجاب کے عوام نے مجھے دی ہے، اور میں جگہ جگہ جو جاتی ہوں، جس طرح کی مجھے محبت شفقت سے پنجاب کے عوام نوازتے ہیں رانا صاحب، میں ان کے حق کے لیے اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں تو یہ کم ہوگا۔ پنجاب پہ بات کرو گے، مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اور فیصل آباد والوں، آپ کو بہت بہت الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ مریم نواز آپ کے لیے 150 الیکٹرک بسز لے کر آئی ہے، جس میں فیصل آباد کو 90، جھنگ کو 30، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو 15 بسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور فیصل آباد والوں، آپ جانتے ہو جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کو تو کیا ملنی ہے بسز، فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، یہ پہلی پبلک ٹرانسپورٹ آئی ہے فیصل آباد میں۔ اور میں نے وہ روایت اور وہ طریقہ کار جو تھا کہ بڑے شہروں میں پہلے ترقی آتی تھی، پروجیکٹس بھی بڑے شہروں میں لانچ ہوتے تھے، مریم نواز نے الیکٹرک بسز کا جو آغاز ہے وہ میاں والی سے کیا۔ میاں والی، سرگودا، ساہیوال اور کہاں گئے ہم، مظفر گڑھ، اور اب فیصل آباد، ماشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہی ہے ترقی، انشاءاللہ تعالی بڑے شہروں میں بھی آئے گی، پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی یہ ترقی یکساں طور پہ آئے گی۔ اور فیصل آباد والوں، آپ جانتے ہو نا کہ اس کا کرایہ کتنا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اس کا کرایہ، جہاں پر آپ سینکڑوں روپے ٹوٹی پھوٹی بسز اور ٹوٹی پھوٹی سواریوں کے اوپر آپ سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو، آپ ایک دفعہ الیکٹرو بس میں بیٹھ جاؤ اور جہاں بھی آپ نے جانا ہو، کرایہ صرف اور صرف 20 روپے ہے، الحمدللہ۔ اور کچھ عرصہ کے لیے خواتین کے لیے بھی فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے، اور اسپیشل افراد کے لیے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ فری ہے۔ تو یہ، اور وائی فائی، فری وائی فائی ہے بسز کے اندر، ایئر کنڈیشن بسز ہیں ماشاءاللہ۔ اور خواتین کے لیے ایک الگ کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جس میں خواتین عزت سے، حفاظت سے
احترام سے سفر کر سکتی ہیں, اور خواتین کی حفاظت کے لیے ہم نے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں. سی سی ٹی وی کیمراز سے مانیٹرڈ ہے وہ. تو مجھے خوشی ہے کہ پنجاب اپنے شہروں کو, اپنے صوبے کو یورپ جیسی ٹرانسپورٹ مہیا کر رہا ہے, الحمدللہ. اور کیونکہ اس کا کرایہ 20 روپے ہے, تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مریم نواز شریف اپنے شہریوں پہ بوجھ نہیں ڈالتی, اپنے شہریوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتار کے اس کو اپنے کندھوں پہ ڈال لیتی ہے. فیصل آباد والے میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے بزرگوں, جب تاریخ میں پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں جب کبھی بھی ترقی آئی, پاکستان میں عوام کی سہولت کے منصوبے جب کبھی بھی آئے, تو اس کے پیچھے نواز شریف, شہباز شریف تھے ماشاءاللہ. اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ اورنج لائن ہو, وہ میٹرو بس ہو, یا وہ فری علاج ہو. مہربانی, تھینک یو, مہربانی, بہت بہت شکریہ. بہت جذبہ ہے, آپ کے جذبے کو مریم نواز سلام کرتی ہے, بہت بہت مہربانی. فیصل آباد والوں, آپ کو ایک اور مبارک کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ہفتوں میں فیصل آباد میں میٹرو کی تعمیر شروع ہو جائے گی, اور لاہور اور پنڈی والی میٹروز پرانی ہو گئیں, وہ اس سے زیادہ جدید, اس سے زیادہ اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک جو ٹرین ہے وہ آ رہی ہے, جو نہ ٹرین ہے وہ بس ہے, ٹریک کے بغیر چلتی ہے. فیصل آباد کے لیے میں وہ 120 بلین روپے کی میٹرو لے کر آ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی, اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس کا ڈیزائن میں تھوڑا پرابلم تھا, اور پھر یہ سیلاب آ گیا, اس میں ہم بزی ہو گئے. تو فیصل آباد والوں, پنجاب میں بدترین سیلاب آیا, بدترین, اور پنجاب کے دریا بفر گئے. 3 دریاؤں میں تو ستلج, چناب اور راوی میں تو تباہ کن سیلاب آیا, اور اوپر سے 4 مہینے مسلسل مانسون کا موسم چلتا رہا, بارشیں ہوتی رہیں, اور اوپر سے انڈیا نے اپنے سپل ویز کھول دیے. تو ہمارے جو شہر ہیں, ہمارے دیہات ہیں, 27 شہروں کے اندر وہ زیر آب آ گئے. تو آپ جانتے ہو فیصل آباد والوں, آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی حکومت نے, پنجاب حکومت نے, آپ کی وزیر اعلیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راتیں جاگ جاگ کے, آپ کی کابینہ نے راتیں جاگ جاگ کے, آپ کی انتظامیہ نے راتیں جاگ جاگ کے, آپ کی پولیس نے 1122 نے راتیں جاگ جاگ کے, سول ڈیفنس نے, محکمہ صحت نے راتیں جاگ جاگ کے, آپ جانتے ہو کہ 2.5 ملین افراد کو ریسکیو کیا ہے, 2.5 ملین افراد کو.